آپ نے کہا کہ منسٹری نے کلب بند نہیں کیا، بلکہ کس نے کیا یہ واضح نہیں ہوا. ابتدا جو تھی کلب کے خلاف جانے والی وہ کس نے کی تھی؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے کہ جب پورے پینل کو باہر نکال دیا گیا، وہ کدھر جائے؟ پہل آپ نے کی، جی جی، یعنی کہ کلب کو بند کروانے کے جب بائی لاز کو ابتدا آپ نے کی. جی اچھا اس پہ نہیں، بند کروانے کی نہیں نہیں آپ چلے گئے نا کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ انفیئر ہے، فیئر نہیں ہوا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، یہ جو بورڈ ہے وہ داندلی کے ساتھ ہے، یہی سارے الفاظ نہیں. ہیں. میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا، میں یہ کہتا ہوں بائی لاز کو فالو نہیں کیا. بات یہ کی ہے نا. جی جی، میں جو میرا دائرہ کار ہے میں نے اس میں ہی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ جس نے الیکشن کروایا یہ سوالیہ نشان اس کے اوپر آ جائے گا، جو کہ الیکشن کمشنر تھا. بالکل. تو آپ کا کہتے ہیں کہ 2018 والا جو آدمی جس نے الیکشن کمیشن میں ان کے ادھر موجود تھا جب انہوں نے الیکشن کروایا تھا، جس شخصیت نے 2018 میں الیکشن کمیشن کا عہدہ سنبھالا اور ذمہ داری نبھائی، اسی نے ہی دوسرا کیا، تو پھر فرق کیسے آ گیا سارا؟ دیکھیں آپ پورے پینل کو نکال دیتے ہیں، ان کی الیکشن کمیشن نے نکال دیا. دوسرا آپ کو ڈیسیژن، اس کی ریزن کیا دی؟ اچھا ریزن انہوں نے دی نہیں، ہم نے اپلیکیشن دی. ان کا کام تھا ہمیں بتاتے بھائی آپ کو کیوں نکالا ہے، 200 ریال فی جمع ہے، وہ بھی آپ واپس نہیں کی، اس کا کوئی ڈیسیژن تو دینا. کوئی کینسل ہوا ہمیں کوئی نوٹیفیکیشن جاری کریں، نہ کوئی نوٹیفیکیشن ہے نہ کوئی جواب ہے. ہماری درخواست پہ جواب نہیں دیا گیا. پھر ہمیں بتایا ہم کہاں جاتے. جب ون سائڈ الیکشن کو مانتا ہے، مجھے بتائیں وہ الیکشن ہوتا ہے بائی لاز کو فالو کر کے الیکشن کروانا ہے. یعنی کہ جو انہوں آپ کے خیال میں انہوں نے آپ کو انفارم بھی نہیں کیا کہ الیکشن ہو رہے ہیں؟ جی یہ چیز تو انہوں نے رکھی اوپن، لیکن ہمیں تو باہر نکال دیا گیا. ہمیں کوئی نوٹیفیکیشن، جو ہم امیدوار تھے سب کو باہر نکال دیا. جی جی مکمل طور پہ ون سائیڈڈ انہوں نے الیکشن کیا. حالانکہ میری تجدید تھی، ایسا نہیں ہے کہ میرا کارڈ، میں آپ کو کارڈ دکھا سکتا ہوں. یعنی کہ اگر آپ جس طرح میں تھوڑا سا سمجھنے کی ڈیٹیل میں کوشش کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت موجود نہیں تھا. باتیں سننی اور چیز ہے، پریکٹیکلی اور چیز ہے. میں پریکٹیکلی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے 11 بندوں کے فارم ایکسیپٹڈ ہیں، آپ کے جو دوسرے لوگ تھے ان کے 11 لوگ یا دوسرے 12 لوگ تھے ان کے سب کے ریجیکٹڈ ہیں، ایسے ہی ہے؟ جی ہمارے 12 جو افراد تھے جن کی منظور شدہ درخواستیں تھی، 200 ریال فی تھی، کہیں بھی وہ کینسل نہیں ہوا تھا. کرونا کی وجہ سے ڈیلے ہوئے تھے، اسی سے وہیں سے پروسیس شروع ہونا تھا. انہوں نے ایک نیا پروسیس شروع کر دیا، آنن فانن جسے کہتے ہیں. آپ وہ کیا تھا؟ مطلب کام ڈیٹ دے کے اناؤنسمنٹ کر دی ہے. تو وہی لوگ جو تھے انہوں نے ہی تو، ووٹر تو آپ کے پہلے وہی ہیں، ہمارا 2600 ووٹر تو وہی ہے. جی ہمارا نہیں تھے، چینج کر دی انہوں نے. جی ان کے لیے بھی انہوں نے کوئی بنایا ہی نہیں کہ ان کے کارڈ اوور ہو گئے ہیں. تو پھر ووٹ کس نے ڈالے؟ جو یہ ان کا کام تھا. پہلے اگر کرونا کی وجہ سے ڈیلے ہوئے تو جو رائٹ رکھتے تھے ووٹ ڈالنے کے، ان کا راستہ نکالتے، ان کے لیے ان کی رینیو کرتے. ایمرجنسی حالات تھے نا جی، تو ان کا کارڈ پھر سے تجدید کرتے تھے. کیا عرض تھا؟ لیکن جنہوں نے ووٹ ڈالے وہ تو کمیونٹی کے لوگ ہی ہوں گے نا. کون لوگ تھے وہ؟ لیکن وہ آن لائن سے ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا، اس سسٹم کے ہمیں نہیں سمجھ آئی. آن لائن کیسے انہوں نے ووٹنگ؟ یہ میری سمجھ سے باہر تھی، اس لیے ہم گئے، ہماری سمجھ سے باہر. انہوں نے کیا کیا پاکستان میں ای ایم آئی جو انہوں نے بند کر دیا ہے، الیکٹرک ای وی ایم، تو انہوں نے ای وی ایم الیکٹرک ووٹنگ مشین تو یہاں پر انہوں نے امپلیمنٹ کی، لیکن آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں دیکھیں کیا. عابد صاحب آپ یہیں سے دیکھ لیں کہ 12 بندے ہیں جن کی 200 فیصد امیدوار کنسیڈر ہیں آلریڈی. یہی الیکشن کمیشنر نے کیا ہوا ہے، سیکورٹری کی ہوئی ہے، سب کچھ ہے. آپ ان کو کوئی نوٹیفیکیشن نہیں دیتے، کیسے آپ کو نکالا گیا؟ آپ نیا پروسیس شروع کر دیتے ہو آنن فانن. اس کا مطلب کیا ہے؟ چلیں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، انہوں نے جو بھی اپنی طرف سے کروایا، ہم منسٹری میں چلے گئے، بائی لاز کے مطابق ہم نے اعتراضات رکھے، الیکشن نہیں تسلیم کیا گیا. اگر الیکشن صحیح ہوا تھا تو بحال ہوتا، ہمیں کوئی منسٹری کر دے، ہمیں آج بھی اعتراض نہیں تھا. میں کہتا ہوں آج بھی وہ پتہ نہیں کہاں کہاں گئے ہیں، اس کے بعد بھی ہمیں نہیں پتا. پھر آپ نے جس طرح کہا کہ مفاہمت کی طرف ہم جا رہے تھے، جس طرح وکن صاحب کو انہوں نے ذمہ داری دی، تو پھر مفاہمت کی طرف کیوں نہیں گئے؟ اچھا وہاں بہت ساری چیزیں سامنے آئی کہ ایسا کریں، چونکہ 2 ہی پینل ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ ویسے بھی ایمرجنسی لاتے جو بھی تھے، 6 کا جو ہے نا دونوں طرف سے 6 امیدوار لے کے تو الیکشن پروسیجر پورا کرتے ہیں. اچھا فیصلہ، بائی لاز کو فالو کر کے. ٹھیک ہے. وہاں جو اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا، جو پہلا گروپ ہے ان کی طرف سے اعتراضات تھے، وہ نہ ہو یہ نہ ہو. ایک اور پوائنٹ رہ گیا ہے حافظ صاحب، اس میں یہ تھا کہ 3 بندے جو ہمارے اعتراضات تھے ان میں سے بائی لاز کے مطابق وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے. جو اس وقت کے الیکشن کمشنر تھے انہوں نے 2 دفعہ سے زیادہ جو بائی لاز میں ممنوع ہے الیکشن لڑنا، کیوں ان کو کنسیڈر کیا امیدوار؟ یہ بڑی غلطی تھی ان کی. اپنی غلطی وہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ آپ نے ان 3 بندوں کو کیوں، جو 2020 میں لسٹ تھی نا وہاں 5 بندے تھے وہ نکلنے والے، لیکن 2000 جو انہوں نے بعد میں الیکشن کروایا 2021 میں
تو وہاں وہ 3 بندے 2 نے شاید درخواستیں نہیں پھر دوبارہ سے جو انہوں نے طریقہ کار اپنایا دوبارہ سے اس میں نہیں آئے تھے. تو بائی لاز کو فالو کرنا تھا نا الیکشن کمشنر صاحب. آپ نے کیوں 3 بندوں کو, آپ پھر کہتے ہیں ہمارا الیکشن تسلیم, آپ کا کیوں نہیں ہوا تسلیم؟ لیکن الیکشن کمشنر تو قانون کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, بلکہ گہری نظر رکھتے ہیں. لکھنے والوں میں, لکھانے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. جی میری یہی التجا ہے کہ الیکشن کمشنر اسی کو بنایا جائے جو بائی لاز کو سمجھتا ہے. اس میں اتنا ہی وہ کہوں تو گا. لکھنے والے ہیں, مگر سخاوت بخاری صاحب اور اشرف علی خان صاحب جیسے جو لوگ تھے اس وقت, میاں محمد ریاض صاحب بھی آتے ہیں اور بھی بڑے لوگ تھے, انہوں نے تو بائی لاز ترتیب دیے تھے, انہوں نے لکھی, انہوں نے لکھ کر ہی منسٹری میں جمع کرائے تھے. تو اگر وہی لوگ, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہی بائی لاز کو فالو نہیں کیا, تو پھر تو کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ لکھنے والے ہی بائی لاز کو فالو نہیں کر رہے. بس آپ خود سمجھ لیں کہ پھر 12 بندوں کو کیوں نکالا گیا, یہی آپ سمجھ لیں. چلیں تھوڑا یہ آپ کے سامنے جواب ہے. یہ کمیونٹی کو میں چھوڑتا ہوں, یہ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں کہ بھئی ہم آگے آنا چاہتے ہیں, آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کمیونٹی کے. ہم دونوں ممالک کے مشترکہ ثقافتی یعنی اتحادی ثقافتی عمل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. دونوں ملکوں کے اس طرح ثقافتی جو پروگرام آگے بڑھیں گے, اگر ہم یہ مشن لے کے چلے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہم انشاءاللہ پاک و مان تعلقات میں اضافہ ہی کریں گے. تو ہمیں قبول کیا جائے یار. آپ نے ابتدا کی تھی درخواست لے کر جانے کی منسٹری میں, جس کے بعد پھر سارے معاملات ہوئے, پہلے آپ گئے, پھر وہ گئے, پھر یہ گئے, پھر وہ گئے, تو اینڈ آف رزلٹ کلوز. واپسی کھلوانے کے لیے بھی تو ایک پروسیس ہے. پچھلے دن انٹرویو تھا ایکسیلنسی کا انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہوپ فلی سپتمبر میں جو ہے نا سوشل کلب کھل جائے گا. سپتمبر گزر گیا, ابھی اکتوبر بھی گزر گیا, ابھی نومبر آ گیا, ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ دسمبر میں بھی کھلنے کے امکانات ہیں. ایکسیلنسی جو موجودہ ہیں سید نوید صدر بخاری صاحب کا کلیئر سٹیٹمنٹ میرے پاس موجود ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس بار اوپن ہونے کے بعد سوشل کلب بند ہو گیا تو میرے ٹینیور میں پھر سوشل کلب نہیں کھل پائے گا. سوشل کلب اگر نہیں کھل پاتا, اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے جہاں پہ 3 ادارے تھے, امبیسی, سکول سسٹم اور سوشل کلب, اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا پھر 2 ہی ادارے باقی رہیں گے جو کمیونٹی کے لیے خدمات سر انجام دیں گے, اور جو ہر آدمی کا, جو آپ کا خواب ہے کہ 40-50 ہزار لوگ ہمارے ساتھ جڑیں, ہر آدمی کو رسائی حاصل ہو, اس کی معاملات کو ہم دیکھیں اور معاملات کو حل کریں, وہ ادارہ پھر مکمل طور پر بند ہو جائے گا. ابتدا آپ نے کی درخواست دینے کی کہ یہ ہم الیکشن نہیں مانتے, یہ سلیکشن ہم نہیں مانتے, یہ ایکشن بھی ہم نہیں مانتے, آپ نے اعتراض کیا. پھر آپ نے ابھی تک اس کو کھلوانے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟